ابھی ہم نے دیکھا جیومیٹرک مین. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم جیومیٹرک سیریز کو سم کرنا چاہیں اپ ٹو n ٹرمز تو ہم کس طرح اس کو سم کر سکتے ہیں جیومیٹرک سیریز کو. تو اس کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس جنرلی دو فارمولاز ہیں. وہ دو فارمولاز جو ہیں اس میں ڈفرینس یہ ہے. یہ پہلا فارمولا ہے Sn از اکول ٹو A1 انٹو 1 مائنس Rn ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس R. یہ تب ہم فارمولا یوز کریں گے جب ہمارے پاس R کی ویلیو لیس دین 1 ہوگی, اور جب R کی ویلیو گریٹر دین 1 ہوگی تو اس کیس میں کیا ہوگا, ہم سیکنڈ فارمولا سم کے لیے یوز کریں گے. اور یہ R کیا ہے جو بھی ہم نے پچھلے اسٹیپ میں دیکھا تھا, R از اے کامن ڈفرینس. تو جب بھی ڈفرینس کی ویلیو جو کامن ڈفرینس تھا اس کی ویلیو 1 سے لیس ہوگی تو پہلا فارمولا یوز ہوگا, اور جب اس کامن ڈفرینس کی ویلیو گریٹر دین 1 ہوگی تو اس کیس میں ہم دوسرا والا فارمولا یوز کریں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کی باری باری دونوں کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو پھر بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ہمیں. جو پہلی ایگزامپل ہے وہ ہے فائنڈ سم آف فرسٹ 15 ٹرمز آف جیومیٹرک سیکوینس. ہمارے پاس ایک جیومیٹرک سیکوینس ہے, ہم نے اس کی پہلی 15 ٹرمز جو ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے. ان کو سم کریں گے تو اس سے آنسر کیا آئے گا. ہم نے جو اس میں چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں فارمولا کون سا والا یوز کریں. تو اس کے لیے کیا کنڈیشن تھی, ہم نے R کی ویلیو دیکھنی ہے. تو R کی ویلیو کس طرح نکلتی ہے, اگلے ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. اس کا سولوشن کیا ہے, ہمیں پتا ہے R برابر ہوتا ہے اگلے ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. تو اگلی کیا ہے 1/3 ڈیوائڈیڈ بائی 1. تو یہ آنسر کیا آ گیا 1/3. اور یہ ہے 1/3 از گریٹر دین 0. 1/3 از گریٹر دین 0 اینڈ 1/3 از لیس دین 1. ہم نے 1 کا کیس دیکھنا ہے تو 1/3 جو ہے یہ لیس دین 1 ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اگر R کی ویلیو لیس دین 1 ہے تو اس میں ہم پہلا والا فارمولا یوز کریں گے کیونکہ اس میں R کی ویلیو ہم نے لیس دین 1 دیکھنی ہے. تو اب کیا ہوگا, اب ہم اس میں جو فارمولا میں ویلیو پٹ کریں گے تو کیا ہوگا, Sn برابر آ جائے گا. اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو n کی ویلیو ہے وہ 15 ہے, مطلب کہ ہم نے 15 ٹرمز تک اس کو ایڈ کرنا ہے. تو S15 ہم اس کو لکھ دیں گے. S15 یہ برابر ہے A1 انٹو 1 مائنس Rn ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس R. ہمیں پتا ہے کہ A1 کی ویلیو کیا ہے 1, اس میں ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 1 مائنس اگین R کی ویلیو 1/3 اور اس کی پاور کیا لیں گے ہم 15. 1/3 کی پاور 15 آ جائے گی اور ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس R مینس 1 مائنس 1/3. اس کا جو 1/3 ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے 1/3 کس کے برابر ہے, یہ 1 ختم ہو گیا ملٹیپلائی ہو کے, دین 1 مائنس 1/3 ہوتا ہے 0.333. اس کی پاور آ جائے گی 15 اور ڈینومینیٹر میں کیا آئے گا, جب اس کا ایلسیم لیں گے تو یہ آ جائے گا 3 مائنس 1/2. تو 2/3 اس کا ایلسیم ہمارے پاس آ گیا. اب ہم کیا کریں گے 1 مائنس جب ہم 0.333 کی پاور 15 لیتے ہیں تو اس کی پاور, تو اس کا آنسر کیا آتا ہے, اس کا آنسر آئے گا ہمارے پاس 0.999 ڈیوائڈیڈ بائی, اور 2/3 جب ہم کرتے ہیں تو 2/3 بیسیکلی برابر آئے گا 0.66 اور 3 ٹائم ہم 6 لکھ لیں تو یہ اس کا آئے گا ڈویژن کے بعد. اب ہم نے کرنا کیا ہے, جب ہم 0.999 کو ڈیوائڈ کریں گے 0.666 کے ساتھ تو اس کا آنسر راؤنڈ اباؤٹ آئے گا 1.5. یہ ایکچولی جب ہم 1 مائنس یہ ساری پاور 0.333 اس کی پاور 15 کرتے ہیں تو یہ 1 میں سے مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.999 نیچے 666 آ جائے گا, 2/3 برابر ہوتا ہے. تو ہم نے 0.999 کو ڈیوائڈ کیا اس کے ساتھ تو آنسر آ گیا ہمارے پاس 1.5 مینس کہ S15 ہے 1.5. تو یہ ہم نے سم نکال لیا ایک سیریز کا جیومیٹرک. اب ہم دوسری ایگزامپل دیکھیں گے, یہ تھی جب R کی ویلیو لیس دین 1 تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ جب R کی ویلیو گریٹر دین 1 آ جائے تو پھر ہم نے اس کیس میں کیا کرنا ہے. اس کے لیے ایک اور ایگزامپل, یہ ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 2. فائنڈ سم آف فرسٹ 10 ٹرمز آف جیومیٹرک سیکوینس. اب اس نے ہمیں کیا کہا, اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک سیکوینس ہے جس کی ٹرمز 1 2 4 اور 8 ہیں اور آگے چلتی جائیں گی. اس نے کہا ہے کہ سم نکالو پہلی 10 ٹرمز کا. ہم نے کیا کرنا ہے, جب بھی سم کا فارمولا یوز کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں R کی ویلیو دیکھنی پڑے گی. R کس کے برابر ہے, اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. تو وہ آنسر آ گیا 2 اور 2 گریٹر دین 1 ہے. تو جب گریٹر دین 1 آ جائے تو اس کا یہ والا فارمولا لگائیں گے ہم. اب کیا ہوگا S اور نیچے کیا آئے گا 10, جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا 15 اب آ جائے گا 10.
اور A1 کی ویلیو کیا ہے 1. Rn کیا ہے, R بیسیکلی برابر ہے 2 کے اور n برابر ہے 10 کے, -1 ڈیوائڈیڈ بائی R -1 which is 2 - 1. تو 2 - 1 تو ہو گیا 1, یہ نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں. اور 2 کی پاور جب ہم 10 لیں گے تو 2 کی پاور 10 کس کے برابر ہے 1024, اور اس میں سے مائنس کیا 1 تو اس کا آنسر آ گیا 1023. تو ہم نے اس کا سم نکال لیا جیومیٹرک سیریز کا. تو یہ سمپل فارمولاز ہیں, جسٹ ہمیں آر کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈیسیجن کرنا ہے کہ آر کی ویلیو آیا کہ گریٹر دین 1 ہے یا لیس دین 1 ہے. تو اس کے مطابق ہم دونوں فارمولا یوز کریں گے, جو سا بھی فارمولا بنتا ہوگا ہم اس کو یوز کر لیں گے, تو اس سے اس کا آنسر آ جائے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز آ جائے تو پھر ہمیں اس کو کس طرح سالو کرنا ہے. لیٹ سپوز ایک انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے. اس کی پہچان کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ انفائنائٹ سیریز کا مطلب ہے کہ اس کے آگے یہ ٹرمز انفائنائٹ ہوں گی, اس کی کوئی حد نہیں. تو اور دوسری چیز ہے کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے, مین اس میں جو پہلے ٹرم ہے اس کے بعد دوسرے ٹرم آر ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اگین پھر آر کا اسکوئر ملٹیپلائی ہوگا, پھر آر کا کیوب اینڈ سو آن. تو یہ ایک ہمارے پاس انفائنائٹ جیومیٹرک سیریز ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس سم کا فارمولا تھا وہ بیسیکلی کیا تھا, جو ہمارے پاس فرسٹ والا ہے, جب آر کی ویلیو لیس دین 1 ہو, اور اس میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ آر کی ویلیو یا لیس دین 1 ہو, اس کا مطلب ہے کہ آر کی ویلیو 1 کے برابر نہیں ہے. تو جب آر کی ویلیو 1 کے برابر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کیس یہ والا ہی ہولڈ کرے گا, A1 1 - Rn ڈیوائڈیڈ بائی 1 - R. تو سمپلی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اور ہم اس کو یوز کریں گے. اب کیا ہوگا, اب ہم نے اس میں نا دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ سیریز جو ہے وہ ہمارے پاس کنورجنٹ سیریز ہے یا ڈائیورجنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اس ایکسپریشن میں n کی جگہ اگر ہم ویلیو انفینٹی پٹ کریں تو کیا ہوگا. اگر ہم r کی پاور انفینٹی پٹ کریں تو اس سے ایس این کی پاور جو ہے, مطلب ایس این کی جو ویلیو ہے وہ ایک ہمارے پاس لمٹ آئے گی, اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو آئے گی. جب اس طرح کا کیس ہوگا, اس کی ویلیو آئے گی, تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایک ہمارے پاس جو سیریز ہے یہ کنورجنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, اس میں وہ کہہ رہا ہے اف ایس این اپروچز ٹو ا لمٹ ایز این ریچز انفینٹی. مطلب جب n کی ویلیو ہم انفینٹی رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا, جو سم ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک لمٹ آئے گی, کوئی نہ کوئی اس کا آنسر آئے گا. جب آنسر آئے گا تو ہم کہہ لیں گے دین سیریز از سیڈ ٹو بی کنورجنٹ. اور اس کا الٹا کیس ہے, اگر ایس این کی ویلیو انفینٹی کو اپروچ کرے, اگر ہم n کی ویلیو انفینٹی رکھیں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کی لمٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. جب لمٹ اس کی ایگزسٹ نہیں کرے گی, مطلب کہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو سیریز ہمارے پاس جو بھی گیون ہوگی وہ ڈائیورجنٹ سیریز ہے. تو یہ کنورجنٹ ہے اور ڈائیورجنٹ کا کنسپٹ ہے. کنورجنٹ میں اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آتا ہے, جو ہم سم کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آئے گا, کوئی لمٹ آئے گی. اور ڈائیورجنٹ میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کا آنسر لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتی بیسیکلی. اب یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن تھا پہلا والا, اس کے متعلق ہمارے پاس ڈفرینٹ ہم نا کیسز اسٹڈی کریں گے کہ اگر آر کی ویلیو ڈفرینٹ رکھی جائے تو اس سے ہمارے پاس کیا ویلیو آئے گی سم کی. تو کیس نمبر 1 ہم کنسیڈر کرتے ہیں. لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس جو آر کی ویلیو ہے وہ لیس دین 1 ہے. جب آر کی ویلیو لیس دین 1 ہوگی تو اس سے ہوگا کیا, جو سم کا فارمولا یوز کریں گے وہ ہم پہلا والا یوز کریں گے, یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی بات. اب ہوگا کیا, جب ہم n کی ویلیو اس ایکسپریشن میں انفینٹی پٹ کریں گے, n کی ویلیو جب ہم انفینٹی پٹ کریں گے تو آر n جو ہے وہ 0 کو اپروچ کرے گا. وہ کیسے, جب بھی کسی بھی نمبر کی جب ہم پاور انفینٹی لے لیتے ہیں تو وہ 0 کو اپروچ کر جاتی ہے. اور جیسا کہ اگر یہ 0 کو اپروچ کرے r پاور n, تو اس سے کیا ہوگا, یہ 0 کو اپروچ کرے گی تو 1 - 0 یہ 1 آ جائے گا, اور 1 جب A1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو اگین کیا آئے گا A1, اور آنسر کیا اس کا آ جائے گا Sn از اکول ٹو A1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 - R. تو اس کا آنسر یہ آئے گا, مینس n کی ویلیو جب اپروچ کرے گی انفینٹی کو تو اس سے کیا ہوگا, Rn کی پاور Rn جو ہے اس میں n جو ہے وہ انفینٹی ہے, تو جب r کی پاور انفینٹی ہو جائے گی تو وہ 0 کو اپروچ کرے گی, اور 0 کو اپروچ کرنے سے ہمارے پاس یہ والا ایکسپریشن جو بریکٹ کے اندر ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور آنسر سمپل کیا آ جائے گا A1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 - R. تو یہ پہلا کیس ہے. اسی طرح کا دوسرا کیس ہے, اگر r کی ویلیو جس طرح ہم نے پہلے دیکھا وہ گریٹر دین 1 آ جائے,
اس کیس میں کیا ہوگا, ہمیں پتا ہے جب گریٹر دین 1 ہوگی تو اس میں سیکنڈ والا ہم فارمولا یوز کرتے ہیں, یہ والا. اب اس میں اگر غور کیا جائے تو جب ہم نے اس میں بھی n کی پاور انفینٹی رکھی, n جو ہے یہ انفینٹی رکھا, تو اس سے کیا ہوگا, اب اگر r کی پاور انفینٹی رکھی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا, یہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوگا, Rn زیرو نہیں ہوگا. تو جب Rn زیرو نہیں ہوگا تو یہ ایکسپریشن جو ہے یہ Rn اب ناٹ کنورجز ٹو زیرو. جب ہم n کو انفینٹی رکھتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا, اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس کا آنسر نہیں آ رہا, تو لہٰذا یہ جو ہے سیریز ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ڈائیورجنٹ سیریز ہے, کیونکہ اس کا ہمارا جو آنسر ہے وہ Rn اس کا وہ زیرو نہیں ہو رہا ہے اس کے بریکٹ کے اندر, تو یہ ایک ڈائیورجنٹ سیریز ہو جائے گی. اس کو ہم نام دے لیتے ہیں ڈائیورجنٹ. جو پہلی والی سیریز تھی اس میں ہمارے پاس Rn جو ہے وہ اپروچ کر رہا تھا زیرو کو, جب n کی ویلیو انفینٹی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اس کا آنسر جو ہے وہ ایک اپروچ کر رہا ہے ایک لمٹ کو, تو اس کو ہم کنورجنٹ, جو کہ کنورجنٹ کی ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک کنورجنٹ سیریز ہے سی. اور جو دوسرا کیس تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ Rn جو ہے وہ کنورج نہیں کر رہا زیرو کو, جب ہم نے n کی ویلیو انفینٹی رکھی, تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ڈائیورجنٹ سیریز ہو جائے گی. اسی سے ریلیٹڈ اس کا ایک تیسرا کیس آ جائے گا, اس میں کیا ہوگا, اگر r کی ویلیو برابر آ جائے 1 کے, جب r کی ویلیو 1 کے برابر آ گئی, ہم نے دیکھا تھا جو انفائنائٹ سیریز تھی وہ یہ تھی a1 پلس a1 انٹو r پلس a1 انٹو r اسکوئر اینڈ سو آن. یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہم نے کنسیڈر کی تھی سیریز, یہ چاروں کیسوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اب غور کیا جائے, اگر r کی ویلیو 1 رکھی جائے تو اس سے کیا ہوگا, یہ جو ہمارے پاس r ہے یہ 1 ہو جائے گا, یہ صرف a1 رہ جائے گا. ادھر جب 1 کا اسکیئر کریں گے وہ ختم ہو جائے گا 1, تو a1 ادھر بھی رہ گیا. مطلب کہ جو اس کی سیریز ہمیں حاصل ہوگی وہ یہ سیریز بن جائے گی a1 پلس a1 پلس a1 پلس a1 پلس سو آن. مینس کہ جو r ہے یہ ریموو ہو جائے گا یہاں سے, کیونکہ r کی ویلیو 1 ہے, تو 1 جب بھی ملٹیپلائی ہوگا تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا سیریز پر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, جب ہم اس ساری سیریز کو ایڈ کریں گے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہم جرنل فارمولا دیکھیں گے وہ یہ ہے, Sn از اکول ٹو n انٹو a1. مینس کہ جتنی ہمارے پاس جتنی ٹرمز کا ہم نے سم نکالنا ہے, ہم n کی ویلیو وہ پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس a1 ملٹیپلائی ہو جائے گا ساتھ, تو وہ ہمارے پاس آنسر آ گیا. لیٹ سپوز اگر ہمیں 3 یا 4 جو ہم نے اس ٹائم شو کیے ہوئے 4 تک اس کی ویلیو کو ایڈ کرنا ہے, تو سمپلی کیا ہوگا, n کی جگہ 4 رکھیں گے تو 4a1 ہمارے پاس آنسر آ گیا. اس کے بعد ایک اس کا لاسٹ کیس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لاسٹ کیس یہ ہے کہ اب r کی ویلیو ہم نے رکھ دی -1. اگر ہم -1 رکھیں تو غور کیا جائے ہمیں جو سیریز اب حاصل ہوگی, جب -1 رکھیں گے تو فرسٹ ٹرم میں تو r نہیں ہے, یہ جسٹ a1 جو ہے یہ پلس والا رہ جائے گا. اس کے بعد r کے ساتھ اگر -1 آ جائے تو یہ -a1 ہو جائے گا. مینس کہ سیریز ہمارے پاس کچھ اس طرح کی فارم ہوگی, a1 -a1 پھر پلس a1 پھر -a1 پھر پلس a1. مینس کہ اس میں الٹرنیٹ سائن آئیں گے, پہلے پلس آ جائے گا پھر مائنس آ جائے گا. باقی اس کا تھرڈ کیس سملر ہے اس جیسا. اب کیا ہوگا, اگر ہم نے اس کا سم والا فارمولا نکالنا ہے تو اس کا فارمولا آئے گا a1 مائنس آگے بریکٹ میں -1 کی پاور n اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا a1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اگر ہمارے پاس r کی ویلیو -1 آ جائے, ہم نے اس سیریز میں جو جرنل سیریز تھی ہمارے پاس اس میں پٹ کیا, ہمارے پاس یہ سیریز بن گئی. اس سیریز کو ایڈ کیا جائے تو اس کا جرنل ایکسپریشن یہ بن جاتا ہے. اب ہمیں اگر 10 ٹرمز تک چاہیے اس کا سم, تو ہم کیا کریں گے, n کی ویلیو 10 رکھ دیں گے, تو اس سے ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا. اور a1 آلریڈی ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کو سمپلی اس فارمولے کی مدد سے نکال سکتے ہیں. اور اس میں بھی ایک امپورٹنٹ تھنگ جو یاد رکھنے والی ہے کہ جو Sn ہے, اگر غور کیا جائے تو اگر ہم دیکھیں کہ n کی ویلیو پازیٹیو آڈ انٹیجر ہے, اگر n کی ویلیو پازیٹیو آڈ انٹیجر اگر ہم رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو مائنس کا سائن ہے یہ ریموو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی پاور آڈ ہے. جب آڈ پاور ہے یہ مائنس کا سائن ریموو نہیں ہوگا, اور یہ مائنس اور یہ مائنس بعد میں پلس ہو جائیں گے. تو ہم جسٹ جو ہمارے پاس سچویشن بنے گی وہ یہ بنے گی, ہمارے پاس سم کا فارمولا آ جائے گا جسٹ a1. مینس جب ہم نے n کی ویلیو اس میں پازیٹیو آڈ انٹیجر رکھی تو پازیٹیو آڈ انٹیجر سے یہ سائن ریموو نہیں ہوگا, تو کیا اسٹیٹ بنے گی اس کی, یہ Sn ہے, a1 ویسے ہی مائنس, اب یہ -1 کی پاور جب 1 ہوگی, 1 بھی تو ایک آڈ انٹیجر ہے نا پازیٹیو, تو -1 کی پاور جب 1 ہوگی تو وہ -1 ہی رہے گا, اور ساتھ a1 ویسے ہی آ جائے گا, اور ڈیوائڈیڈ بائی 2 بھی ویسے ہی رہے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, a1 یہ ویسے ہی, اب یہ مائنس اور مائنس ہو گیا پلس,
अगेन A1 डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद स्टेप आएगा 2A1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया A1। SN का आंसर हमारे पास आ गया A1, ये आंसर आएगा। जब भी हमारे पास ऑड इंटीजर इसकी पावर आएगी, पॉजिटिव ऑड, तो उससे क्या होगा, SN की वैल्यू हमेशा A1 आएगी। इसके बरक्स अगर हम इस n की जगह पॉजिटिव इवन इंटीजर रखें तो उससे क्या होगा, जिस तरह हमने पहले ऑड रखा उससे जस्ट A1 हमें हासिल हो रहा था। अगर हम इसमें इवन इंटीजर रख दें पॉजिटिव, तो उससे क्या होगा, जब पॉजिटिव रखेंगे तो ये माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा यहां से, जब माइनस का साइन जो ब्रैकेट के अंदर है ये रिमूव हो जाएगा, तो A1 माइनस A1 इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी और कटिंग के बाद हमें 0 मिलेगा। तो SN 0 आएगा जब भी पॉजिटिव इवन इंटीजर पावर होगी। तो ये इसके सिंपली 2 केसेस थे। अब एक लास्ट हमारे पास एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, हम उसको देख लेते हैं, उससे हमें जो है अंदाजा हो जाएगा कि हमने किसी भी सीरीज को कैसे सम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द रेकरिंग डेसिमल 2.23 और 2 के ऊपर डॉट और 3 के ऊपर डॉट है इन टू इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन। सवाल में वो ये कह रहा है कि हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको उसने कहा है कि 2.23 हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल है, इसको हमने सम करना है। तो क्या होगा, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक उसकी कॉमन फ्रैक्शन, या कॉमन फ्रैक्शन के बाद हम एक उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वल्गर फ्रैक्शन। हमने 2.23 जो कि एक रेकरिंग डेसिमल था, इसको कन्वर्ट करना है वल्गर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, हमें पता है कि जो 2.23 ये जो फॉर्म में लिखा हुआ है 2.23 और 2 के ऊपर इस तरह डॉट और 3 के ऊपर इस तरह डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2.23 अगेन 23 फिर अगेन 23 एंड सो ऑन। ये जो डॉट थे ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जब 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगेन 2-3 आएगा, जिस तरह ये 2-3 फिर 2-3 फिर 2-3, इस तरह एक और दफा भी आएगा, फिर चलता जाएगा ये। तो इसका मतलब ये है रेकरिंग डेसिमल का। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका रियल वाला पार्ट है, जो पॉइंट से पहले वाला है जो इसका, वो है 2, और उसमें हम क्या करेंगे प्लस 0.232323 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम एक, इसका और भी स्टाइल है लिखने का, 0.23 लिख दिया, फिर अगेन 0.0023 लिख दिया एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि अगर हम ये 2 तो हमारे पास एक ऑलरेडी नंबर हमारे पास मौजूद है, हमने 2 को बाहर निकाल दिया और अब हम इसको देखने लगे हैं जो इसका दूसरा पार्ट है 0.23 प्लस 0.0023 एंड सो ऑन। हमें पता है कि अगर हम इसमें अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म लें तो उससे हमें उसका आर मिल जाएगा। तो अगर हम 0.0023 को ऊपर रख के और 0.23 से डिवाइड करें, लेट सपोज हमने 0.0023 डिवाइडेड बाय 0.23 किया, इससे हमें आंसर क्या मिलेगा, इससे हमें आंसर मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लें 23 डिवाइडेड बाय 10,000 और इधर 23 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 23 कैंसिल और इसका 100 और उसका 100 कैंसिल, तो जस्ट 1/100 रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास इसका आर जो है वो हमारे पास 1/100 आ गया। जब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम उसको अगर सम करना चाहें तो सम किस तरह होगा, इसका सम इस तरह होगा 2 प्लस, अब हम जस्ट इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या था, A1 क्या है, इसमें अगर गौर किया जाए, हमने केस नंबर 1 में पढ़ा था, सम निकालने का फॉर्मूला था, सम निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास और वो था A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। SN बराबर था A1 और A1 के साथ हमारे पास A1 था और उसके साथ जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला था SN इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। A1 की वैल्यू क्या है 0.23, इसमें ये हमने 2 को छोड़ दिया, इसके बाद सिर्फ ये सीरीज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें A1 है 0.23, वो ये आ गया। उसके बाद 1 माइनस आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, अगले टर्म डिवाइडेड बाय पिछले टर्म, वो आ गया 1/100। तो जब हमने इसको सिंपली सॉल्व किया तो क्या आएगा इससे आंसर, ये 0.23 ऊपर है और इसका एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 100 माइनस 1/100 और ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 99। और इसके बाद जब हम 100 को 0.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट 23 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया सम 23 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास सम है इस सीरीज का
اور اس سے پیچھے ہمارے پاس 2 بھی پڑا ہوا تھا، تو سمپلی ہم 2 میں یہ ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل اس سیریز کا سم آ جائے گا. اب کیا ہوگا، یہ ایس این ہے اس سیریز کا، اس میں جب ہم 2 ایڈ کریں گے جو اس سے پہلے پڑا ہوا تھا 2، تو اب کیا ہوگا، اس کا اگر ہم ایلسیم لے لیں تو ڈینومینیٹر میں اس کا 99 ایلسیم آ جائے گا، اور 23 پلس 2 انٹو 99 تو وہ آ جائے گا 198. اس میں جب ہم 23 ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 221. تو 221 ڈیوائڈیڈ بائی 99 یہ ہے بیسیکلی ولگر فریکشن، یہ ہے ولگر فریکشن. اور جو اس میں ہمیں گیون تھا وہ تھا ریکرنگ ڈیسیمل، تو ہم نے ریکرنگ ڈیسیمل کو کنورٹ کر لیا ولگر فریکشن میں. تو یہ اس کا بیسیکلی میتھڈ ہے، سمپل سا. اب ہم ایکسرسائز 6.8 کو سالو کر لیتے ہیں، اور اس کا کوشچن نمبر 1 ہے فائنڈ دا سم آف فرسٹ 15 ٹرمز آف دا جیومیٹرک سیکوینس 1, 1/3, 1/9 اینڈ سو آن. اب غور کریں، اس نے میں کہا کہ 15 ٹرمز جو اس جیومیٹرک سیکوینس کی ہوں گی اس کا ہمیں سم نکالنا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں سم والا فارمولا یوز ہوگا، اور وہ سم والا فارمولا بیسیکلی برابر ہے اس کے Sn is equal to a into 1 minus r power n over 1 minus r. یعنی یہ فارمولا یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اس میں ہم نے کیا ویلیوز پٹ کرنی ہے، n مینس کہ کون سی نمبر تک ہم نے اس کو سم کرنا ہے. تو اب ہم اس کو کس طرح سالو کریں گے یہ غور کریں. اس میں بیسیکلی s کی بیس میں کیا آ جائے گا، یہ n ہے، n بیسیکلی 15 کے برابر ہے. اب a کیا ہے، فرسٹ ٹرم وہ 1 کے برابر ہے انٹو 1 مائنس r ہوتا ہے کامن ریشو، تو اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم، یعنی 1/3 اوور 1، یہ 1/3 آ جائے گا. اس کا مطلب ہے r کی جگہ ہم نے 1/3 لکھ لیا، اور اس کی پاور آ جائے گی n بیسیکلی 15 کے برابر ہے، یہ ہم نے لکھ لیا اس طرح. اور نیچے کیا آئے گا 1 مائنس 1/3، تو ہم نے اس کو ایزیلی لکھ لیا اس طرح، صرف ویلیوز پٹ کی ہیں. اس کے بعد یہ کیا آئے گا 1 مائنس 1 اوور 3 کی پاور 15 ہو جائے گی، اور 1 کی پاور بھی 15 ہو جائے گی، الگ الگ کر لی پاور. اور نیچے کیا آئے گا، یہ ایلسیم 3 آ جائے گا، اور 3 مائنس 1 ہوتا ہے 2، تو 2/3 آ گیا، اور یہ اس کی بریکٹ ایز اٹ از. اس کے بعد اگر ہم اس کو سالو کرنا چاہیں تو یہ کیا دے گا ہمیں، 1 مائنس 1 کی پاور 15 تو 1 ہوتا ہے، اور 3 کی پاور 15 وہ ایز اٹ از آ جائے گا. ڈینومینیٹر میں کیا آئے گا 2/3. فردر اگر ہم اس کو سالو کریں تو 3 پاور 15 ایلسیم آ جائے گا، اور اوپر چلا جائے گا 3 پاور 15 مائنس ڈیوائڈیڈ بائی 2/3، یہ آ گیا. اب یہ 2/3 کو ہم 3/2 لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر کیا آ جائے گا 3 پاور 15 مائنس 1 اوور 3 پاور 15، یہ آ گیا. 3 پاور 15 کس کے برابر ہے، وہ بیسیکلی برابر ہے 1434890 مائنس 1 جب کریں گے اور ڈیوائڈیڈ بائی 1434890، تو اس کو ہم نے کیلکولیٹر سے 3 پاور 15 لکھ لیا. اس میں تو جب مائنس کریں گے 1 تو آئے گا کیا 1434890 اور ڈیوائڈیڈ بائی 1434890 آ گیا. اب اوپر والے کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو وہ آ جائے گا 43046718، اور نیچے والے کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. یہ آ جائے گا 28697814. اس کو اگر ہم اس کی سمپلیفیکیشن اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر لیں اور اس کو کینسل کر لیں تو اس سے بھی ہم اس کا آنسر نکال سکتے ہیں. ادروائز آنسر یہ بھی صحیح ہے، یعنی ایس بیس 15 کہ ٹوٹل 15 ٹرمز کا سم یہ ہے. اسی طرح ہم کسی بھی کوشچن کا سم. اب ہے کوشچن نمبر 6، فائنڈ ولگر فریکشنز equivalent to the following recurring decimals، اور اس کا پارٹ 1 ہے 1 ڈاٹ یا 1.34 اور 34 کے اوپر یہ ڈاٹس ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے، جب بھی یہ 3 کے اوپر ڈاٹ اور 4 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی 34 کو پھر 34 پھر 34، اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر ڈاٹس ہوں گے تو اس کو ہم اس کے بعد ایز اٹ از ریپیٹ کرتے جائیں گے، اس طرح جس طرح یہ ہم نے ریپیٹ کیے. اب اس کے بعد غور کریں، کیا یہ اس کے برابر نہیں 1 پلس 0.343434، یہ تو اس کے برابر ہے. اس کے بعد اگر یہ اس کے برابر ہے تو کیا اس کو اگر ہم مزید لکھنا چاہیں، یہ 0.34 پلس 0.0034 پلس 0.034، تو اس کو فردر ہم لکھتے جائیں گے اور یہ آگے چل لیا. اب اس کے بعد غور کریں 1 پلس
یہ بیسیکلی 34/100 کے برابر ہے. یہ والا بیسیکلی برابر کس کے ہے؟ 34/10,000 اس کے برابر ہے. اگر آگے چلے جائیں تو یہ دو دو زیرو کا انکریز ہوتا جائے گا. 2 4 6 تو 6 زیرو آ گئے, یعنی فرسٹ ٹائم 2 زیرو تھے, پھر 4 پھر 6, تو اس طرح آگے بڑھتا جائے گا. اس کو ہم مزید اور جو کم سے کم نمبر ہے اس میں لکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے اس کو یہاں تک لکھ لیا. اب غور کریں, اب اس کا سم کس طرح سے آئے گا؟ اس کا سم اگر ہم اس کو اس طرح لکھنا چاہیں 1 پلس, اب یہ 34 سب میں آ رہا ہے, چھوڑ دیں تو اس میں یہ پوری ایک سیریز ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ جیومیٹرک سیریز ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ A1 بیسیکلی برابر ہے 34/100 کے, اور R کیا ہوتا ہے؟ اگلی ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی پچھلی ٹرم. تو اگلی ٹرم ہے 34/10,000 اور پچھلی ٹرم ہے 34/100. تو 2 زیرو اس 2 زیرو سے کینسل, اور یہ 34 سے کینسل. اب یہ جو اوپر والا 100 ہے یہ نیچے آ جائے گا, تو R کی ویلیو آ گئی 1/100 اور A1 ہے 34/100. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں فارمولا اب مل جائے, فارمولا کیا ہوگا؟ غور کریں, 1 تو ایز اٹ از آ گیا یہ والا, اور پلس اب اس میں ہم فارمولا ایک یوز کر سکتے ہیں. وہ بیسیکلی فارمولا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے. تو S اور یہ سم ہے اس کا ہم نے نکالنا بیسیکلی, تو 1 پلس A کیا تھا؟ A ہم نے نکالا ہے بیسیکلی, A اور A1 سیم چیز ہے. تو 34/100 یہ تھا A1, اور 1 مائنس R بھی 1/100 ہے, یہ ہم نے لکھ لیا. اگر اس کو فردر سالو کریں کیا آئے گا؟ نیچے کیا آئے گا؟ 100 مائنس 1 تو 99/100 آ گیا یہاں پر, اور اوپر آئے گا 100 پلس 34 تو 134/100 آ گیا. یہ 100 سے 100 ابھی بھی کینسل ہو سکتا ہے, تو یہ آئے گا 134/99. یہ آ گیا بیسیکلی سم, اور یہی کیا تھا ہمارا ریکوائرڈ آنسر. تو ایزیلی ہم نے اس کا سم نکال لیا ولگر فریکشن والے کوشچن کا. تو اسی طرح کوئی بھی کوشچن آ جائے اس کا سم آپ اس طرح نکال سکتے ہیں.